قال أخبرنا وأجازنا شيخ التفسير والحديث الشيخ عبد القادر بن عبد القيوم لسانه الله تعالى عن الفتن والشرور. قال حدثنا الشيخ المحدث بديع الزمان عليه الرحمة والرضوان عن الشيخ الأجل قاضي شمس الدين رحمه الله عن فضيلة الشيخ الإمام الورشي الكشميري رحمه الله عن محمود الدهر محمود حسن الديوبندي رحمه الله قال استأذن وأجازني سند المحدثين في زماني قاضي شمس الدين رحمه الله عن المحدث الكبير الإمام أنور شاه الكشميري رحمه الله عن محمود الدهر وفريد العصر محمود حسن الديوبندي رحمه الله وقال شيخنا جازني جامع المعقول والمنقول الشيخ محمد حسين شاه النبي رحمه الله عن الشيخ المفتي كفاية الله النبي رحمه الله عن الشيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله عن الشيخ قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتي رحمه الله ثم الديوبندي رحمه الله طيب الله وسره وجعل الجنة مسواه عن الشيخ العارف بالله عبد الغني رحمه الله عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله عن الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله عن مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن الرحيم الدهلوي رحمه الله. وقال الشيخ ولي الله أخبرني الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرني والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ الإمام أحمد القشاشي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي رحمه الله عن الشيخ زين الدين الزكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله عن إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب عن السراج حسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهربي رحمه الله عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداوودي رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرسي رحمه الله عن أبي عبد الله محمد بن مترم الصالح الفربري رحمه الله عن الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة إبراهيم بن مغيرة بن بردزبح رحمه الله ونفعنا الله بعلومه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن مولارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق اللہ العظیم. میرے محترم مسلمان بھائیوں بزرگوں، عام روٹین میں کسی چیز کا وزن دو چیزوں سے مرکب ہے.
پہلا یہ کہ اس کے حجم کو دیکھا جائے، اور دوسرا اس کے ساتھ کشش ثقل بھی ہو۔ اگر کسی چیز کا حجم زیادہ ہو اور ساتھ ساتھ کشش ثقل بھی ہو تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی چیز کا حجم کم ہو، کشش ثقل بھی ہو، تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ گھڑی ہے، ایک چٹان ہے ادھر، اگر اس گھڑی کو خلا میں لے جائے تو پھر اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جہاں پہ آپ چھوڑ دے تو وہی رہے گا، نہ نیچے آتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے، نہ شمال اور نہ جنوب، نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حجم ہے لیکن کشش ثقل نہیں، تو اس کا وزن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال، اس کا وزن دو چیزوں سے بنتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس عمل کا ذکر قرآن کریم میں ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی عمل ایسا ہو جس کا ذکر قرآن میں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ ہو، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ مثلا حج ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، صدقہ ایک عمل ہے، لیکن مشرکین عرب وہ نماز بھی پڑھتی تھی، وہ حج بھی کرتی تھی، اور وہ صدقے بھی دیتی تھی، لیکن اس کا کوئی وزن نہیں، اسی وجہ سے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ تھا۔ جب یہ دونوں چیزیں مرکب ہو جائے پھر اس عمل کا وزن بنتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ انہوں نے تو عمل کیا تھا لیکن اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یا قرآن کے مطابق نہ تھا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا خصلتان یسأل عنها الناس لما فعلت وکیف فعلت، دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا انسانوں سے، پہلا یہ کہ عمل تم نے کیوں کیا، اور جب کیا تو کس طریقے سے ادا کیا۔ پہلے کا جواب ہے قرآن، اللہ میں نے عمل کیا اسی وجہ سے کہ آپ نے قرآن کریم میں اس کا حکم کیا تھا، اور دوسرے کا جواب ہے اتباع سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ادا کیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ اب عمل کا وزن تو بنتا ہے، اس کو تولا جائے گا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عمل کو تولا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو اپنے عقل کا تابع بنایا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو نقل کے تابع تھے۔ اہل سنت والجماعت وہ نقل کے تابع ہیں اور عقل کو اس کا تابع بناتا ہے۔
کچھ فرقے ایسے تھے، یہ لوڈ اسپیکر دا مائک کو الگ تیز کا ہے، مائک ذرا تیز کر دیں، مائک کو الگ۔ کچھ فرقے ایسے تھے جنہوں نے دین کو اپنے عقل کا تابع بنایا تھا۔ اس میں ایک فرقہ تھا معتزلہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے جو فرمائے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اسی طرح اور آیات، اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف اور عدل کیا جائے گا، اور اعمال تو تولے نہیں جا سکتی کیونکہ اعراض جسم نہیں، جس کا جسم نہیں اس کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ اعراض ہے تو یہ تولے نہیں جا سکتی۔ وہ اپنے عقل کے مطابق بات کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اس مسئلے کا تذکرہ کیا۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کرنی چاہیے، لیکن اب موقع نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں 5 مسائل اہم بیان کیے ہیں۔ پہلا اعتقادیات، دوسرے عبادات، تیسرے مسائل معاملات، چوتھی قسم کے مسائل زواجر، اور 5ویں قسم کے مسائل الآداب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آخر میں نے 4 مسائل کا تذکرہ کیا، یہ پہلے لائے، اور اعتقادات کے مسائل وہ آخر میں لائے۔ اسی وجہ سے کہ اہم ہے تو اس کو آخر میں ذکر کیا گیا تاکہ یہ تمہیں یاد ہو اور اس پہ عمل کیا جائے اور عقیدہ اس پہ بنایا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو طریقہ اپنایا تھا، کتاب التوحید تک، کتاب الرد علی الجہمیہ تک ایک قسم کا رویہ تھا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے قسم کا رویہ اپنایا۔ اس میں دوسرے قسم کے رویے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر باب میں قرآن کریم کی آیت اور 7 حدیث لایا۔ اسی وجہ سے کہ اس میں اعتقادیات بیان کیے گئے ہیں، اور عقیدے کا اس بات بغیر نصوص قطعیہ کے نہیں ہو سکتا۔ اگر عقیدے کا مسئلہ ہو تو اس کو ثابت کرنے کے لیے نصوص قطعیہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اکابر کا عقیدہ، اکابر کا عقیدہ، تو اکابر کے عقیدے کو نصوص قطعیہ سے ثابت کرنا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے کتاب التوحید میں قرآن کریم کی آیات اور 7 احادیث لائی، کیونکہ اس میں اعتقادیات کا تذکرہ ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں، کتاب التوحید میں، کتاب الرد علی الجہمیہ میں 245 روایات ذکر کی، جس میں سے 234 روایات ایسے ہیں جو مقررات ہیں۔ مقررات کا مطلب ہی کہ کتاب میں جگہ جگہ ذکر کیے گئے ہیں، اور 11 جو ہے وہ خالص ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 34 آثار ذکر کیے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب آخر میں آئے تو اس کتاب میں امام بخاری نے 8 اہم مسائل بیان فرمائے: اثبات التوحید، اثبات الاسماء والصفات للہ تعالی، اثبات العلو والاستواء علی العرش للہ تعالی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گن مسائل بیان فرمائے
آخر میں یہ مسئلہ بیان فرمایا وزن الاعمال. اس سے پہلے تلاوت اور مطلوع کا فرق بیان فرمایا کہ ایک ہے تلاوت، ایک ہے مطلوع. مطلوع ہے کلام اللہ اور وہ قدیم ہے. تلاوت بندہ انسان کا فعل ہے، انسان حادث ہے تو اس کا عمل بھی حادث ہے، تو تلاوت بھی حادث ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن الاعمال کا تذکرہ کیا، اور مقصد امام بخاری کا ہے رد علی المعتزلہ. معتزلہ جو فرقہ تھا اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد کرتے ہیں. تو قرآن کریم کا آیت لائے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. موازین جمع ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے اپنا اپنا میزان ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میزان ایک ہوگا. موازین جمع بے اعتبار الموزونات لایا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ پہ رد شروع کیا کہ آپ دین کو عقل کا تابع نہ بنائے بلکہ عقل کو دین کا تابع بنا دے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اثبات کے لیے قرآن کریم کا آیت، پھر اپنا وہ ذات ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن یا توزن، اور پھر حدیث لایا. اور تعجب کی بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو 4 دفعہ اس کتاب میں ذکر کیا ہے، لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اس کتاب میں ذکر کرتا ہے تو کبھی قتیبہ سے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، لیکن آخر میں احمد بن اشکاب سے روایت نقل کیا، کیونکہ امام بخاری کے اساتذہ اس میں سے آخری استاد احمد بن اشکاب تھا. تو جو آخری استاد تھا اس سے جو روایت سنی تھی تو آخر میں لایا. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے. پھر وزن الاعمال، اس کا مثال یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی دکاندار کے پاس اپنا سلنڈر لے جاتا ہے، کہتا ہے اس میں 2 کلو گیس ڈالو، گیس نظر نہیں آتا، لیکن جب سلنڈر خالی ہو اس کو تولا جائے تو 1 کلو ہے. اس میں جب 2 کلو گیس ڈالا جائے اور پھر اس کو تولا جائے وہ 3 کلو بنتا ہے. حالانکہ گیس کا تو شکل نہیں ہے، جسم نہیں ہے، پھر بھی وہ تولا جاتا ہے. اسی طرح اعمال بھی تولے جاتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. اب اس میں اہل سنت والجماعت کی 3 گروہ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اعمال کو جسم دیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا. کچھ محدثین ایسے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ نہیں، ان صحائف کو تولا جائے گا جس میں عمل لکھا گیا ہے، اور اس میں وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا رکا میزان میں ڈالا جائے گا اور میزان بھاری ہو جائے گا. اور تیسرا گروہ ہوئے جو فرماتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کو تولا جائے گا جنہوں نے اعمال کی ہیں، لیکن انسان کا وزن اس کے عمل کے اعتبار سے ہوگا. ان کی دلیل وہ حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے لیے مسواک کاٹتی تھی، وہ ٹخنی پر بیٹھی تھی، ہوا آئی اور اس کو جھومنے لگا. وہ صحابہ کرام ہنس پڑی کیونکہ اس کا وزن بہت کم تھا عبداللہ بن مسعود کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کنیف ملئ علما، چھوٹی سی کوٹھی ہے لیکن علم سے بھرا ہوا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرماتی تھی
ما دام هذا الحبر موجود فیکم فلا تسألونی، جب تک یہ عالم عبداللہ ابن مسعود تمہارے اندر موجود ہو تو مجھ سے مسائل کا نہ پوچھو۔ وہی عبداللہ ابن مسعود جب لوگ ہنس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل عبداللہ ابن مسعود اثقل عند اللہ فی المیزان من جبل احد، لرجل عبداللہ ابن مسعود اثقل عند اللہ فی المیزان من جبل احد، عبداللہ ابن مسعود کی ایک پاؤں اللہ کے ہاں جب وزن تولا جاتا ہے وہ جبل احد سے بھی بھاری ہوگا۔ حالانکہ اس کا پاؤں تو بہت چھوٹا تھا لیکن اس کا عمل بہت بھاری تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انسانوں کو تولا جائے گا ان کے اعمال کے اعتبار سے، جس کا عمل بہتر ہو، جس کا عمل زیادہ ہو بھاری ہوگا، جس کا عمل کم ہوگا وہ ہلکا ہوگا۔ پھر اعمال کن لوگوں کی تولی جائیں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کافر ہیں، اس کے بارے انہوں نے تو اعمال کیے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا غُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جس نے عمل کیا لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ایمان ہو، جب ایمان نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، جنہوں نے عمل کیا ہے، اعمال تو کیے، حج کیے، زکوٰۃ دیے، صدقے دیے، نماز پڑھی، لیکن ان میں توحید نہ ہو، ایمان نہ ہو، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل سرے سے تولا نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نیک اعمال ہیں اور برے اعمال نہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جس کے اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا تذکرہ کیا، پھر حضرت مجاہد کا قول لایا، اور حضرت مجاہد وہ شخصیت ہے جس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 دفعہ تفسیر قرآن پڑھا تھا، اور حضرت مجاہد سجدے کی حالت میں فوت ہو گئے تھے، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کا تذکرہ کیا علمی بحث ہے جو حضرت مجاہد کے قول سے کہ القسطاس و عدل بالرومیہ، کہ قرآن میں عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان ہے یا نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں ہاں ہے لیکن کم ہے، اور شاذ اور نادر کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی تھا، درس قرآن دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ قرآن میں پشتو بھی ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ قرآن میں اور پشتو؟ اس نے کہا میں ثابت کرتا ہوں، قرآن میں فراغ الہی پسراغ خپل کورتا، تو قرآن میں پشتو بھی ہے نہ، ایسی بات نہیں۔ اصل میں اس کو تداخل بین اللغات کہا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ ہو جو ہر زبان میں ایک جیسا استعمال ہوتا ہو، جیسا کہ تنور، عربی میں بھی تنور کہا جاتا ہے، اردو میں بھی تنور کہا جاتا ہے، پشتو میں بھی تنور کہا جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جو مختلف زبانوں میں ہو وہ قرآن میں بھی ہے۔ بہرحال القسطاس ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاصد وهو الجائر، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی ادنا مناسبت کی وجہ سے ایک لفظ کو لاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزید کا مصدر مجرد یا مجرد کا مصدر مزید ہو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قسم ہے اشتقاق صغیر، دوسرا ہے اشتقاق کبیر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا مادہ ایک جیسا۔ امام بخاری کا مقصد یہ نہیں کہ القسط مصدر المقسط، تو کچھ کہتے ہیں کہ مصدر المقسط، اور پھر اس میں طویل بحث کرتے ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس لفظ کا تذکرہ کیا کہ کس انصاف کے معنی بھی آتا ہے اور ظلم کے معنی بھی۔ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، وہ بہت بڑا ظالم تھا اور لاکھوں کی تعداد میں اس نے بڑے بڑے لوگ قتل کیے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر کو جب پکڑا تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سعید۔ حجاج نے کہا نہیں، شقی کہو، یعنی نیک بخت نہیں، بدبخت کہو۔ حضرت سعید نے کہا نہیں، میرا باپ، اس نے میرے لیے جو نام رکھا تھا یہ بہتر ہے۔ پھر حجاج نے اس سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ تو سعید بن جبیر نے فرمایا القاسط الجائر، القاسط العادل۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس نے کہا کہ القاسط العادل، اس نے تو اس کی تعریف کی۔ حجاج نے کہا نہیں، یہ میرا تعریف نہیں کر رہے، یہ میرا ذم کر رہے ہیں، بدی بیان کر رہا ہے، کیونکہ القاسط اس نے کہا تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا، اس نے مجھے مشرک کہا۔ اور جب عادل کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے مشرک کہتا ہے، بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر رہے ہیں، تو مجھے مشرک اور ظالم اس نے کہا، اور پھر حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قاصد عدل کے معنی بھی آتا ہے اور ظلم کے معنی بھی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت نقل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان موصوف، حبیبتان صفت اول، خفیفتان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث۔ موصوف اپنے صفات کے ساتھ یہ خبر مقدم اور سبحان اللہ و بحمدہ مبتدا مؤخر، اور تقدیم کیا خبر کا، حالانکہ اس کا مقام بعد میں ہے، لیکن تقدیم مع کو تاخیر یوجب الحصر والاختصاص، یہ علماء کا ایک مقولہ ہے، قول ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 4 دفعہ اپنے کتاب میں لایا، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، کلمے سے مراد ہے کلام، 2 کلام ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر ادا کرنے میں بہت آسان اور تول میں بہت ثقیل، بہت باری۔ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کیوں باری ہے؟ ایک قسم ہے اللہ کے لیے اچھی صفات ثابت کرنا، دوسرا یہ اللہ کو پاک سمجھنا برے صفات سے۔ اللہ کو اچھی صفات ثابت کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ آپ کہیں اللہ وہ ذات ہے جو بارشیں برسانے والا ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ آپ کہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی پیر و فقیر کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے، اللہ کے صفات جو ہر وقت اور ہر جگہ سے سننے والا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں، پھر اس میں جھگڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عمل بڑا مشکل تھا، اور سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پہ اپنے کتاب کو ختم کیا۔ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ مجلس سے اٹھتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے، یہ کلمے پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام توحید ہو، لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں جائے گا۔ لا الہ سے مراد کلمہ توحید، خواہ لا الہ الا اللہ ہو، خواہ سبحان اللہ ہو، خواہ اللہم بالرفیق الاعلی ہو، لیکن مسئلہ توحید بھی دنیا سے جائے وہ جنتی ہوگا۔ تو امام بخاری نے تفاعل پہ اسی وجہ سے آخر میں یہ کلمات لائے، سبحان اللہ و بحمدی، یعنی اسبح سبحان اللہ متلبسا بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کا آخری خاتمہ توحید پہ کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام ختم بخاری پہلے سے منعقد کیا گیا تھا، اور مشورہ یہ ہوا تھا کہ مولانا محمد طیب صاحب جو ہمارا صوبہ سندھ کے امیر ہے اور یہاں تشریف فرمائیں، ان کی خطاب ہوگی، اور شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب کی خطاب ہوگی جو یہاں تشریف فرمائیں، اور پھر اختتامی بخاری مولانا محمد زیب صاحب فرمائیں گے۔ لیکن ملکی حالات کی مجبوری کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا طیب یا مولانا عبید اللہ ختم بخاری پڑھائیں گے۔ میں تو ایسے ایک مسافر تھا، راستے سے گزرتا تھا، کراچی جانا تھا، چونکہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بہت محبت ہے، تعلق ہے، اور یہاں بہت سارے شاگرد بھی ہیں۔ میری عادت ہے جب میں راستے سے گزرتا ہوں اور راستے میں کئی اپنے ساتھی ہو، میں ضرور ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ میں ملاقات کی نیت سے آیا تھا۔ پشتوں میں لوگ کہتے ہیں اور لرالی دا کور میر منشوی، میں تو ویسے ملاقات کے لیے آیا تھا، انہوں نے میرے ذمے ختم بخاری لگا دیا، تو چلے اللہ کا ایسا ہی فیصلہ تھا۔ میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو ہمیشہ آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا با دستار بندی